السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد محترم دوستو، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھی، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس مبارک مہینے میں صحت، تندرستی، عافیت اور ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اگر صحت، تندرستی، عافیت اور ہدایت میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہوتی تو شاید ہم اللہ رب العزت سے قریب ہونے والے اعمال میں نہ لگ پاتے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ اپنے اعمال میں بھی لگے ہوئے ہیں، اور آئندہ جو اعمال آنے ہیں اس کے لیے ہم عزم بھی کرتے ہیں دل میں کہ انشاءاللہ رمضان کے اندر جو جو چیز کرنی ہے وہ ہم کریں گے۔ لہٰذا دوسرا عشرہ بھی اپنے اختتام پر ہے، دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے، اور تیسرا اور آخری عشرہ رمضان المبارک کا شروع ہونے جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہم نے پہلے عشرے کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ روزوں کی پابندی کی، یہ آخر تک کرنا ہے۔ پھر ہم نے ایک اہم رکن اسلام کا زکوٰۃ، اس کے متعلق بھی مسائل سنے، اور اس کے مطابق الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃیں نکالی مسائل کی روشنی میں۔ اب جو تیسرا عشرہ ہے، اس کے اندر دو اہم چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تیسرے عشرے کے اندر اعتکاف کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا یہ معمول تھا، پوری زندگی بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا، یعنی آخری 10 دنوں کا، عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو، آخری 10 دنوں کا پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے تک جمے رہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ان سے معلوم کیا گیا کہ اس کی کیا وجہ تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے رمضان المبارک میں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہیں کر پائے تھے سفر میں ہونے کی وجہ سے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ایک اور روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری سال تھا اس دنیا میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ لہٰذا اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کا حکم بھی ہے، اس کو بھی ہم سمجھیں کہ اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ وہ کیا ہے وہ میں آگے بتاؤں گا، سب سے پہلے اس کی فضیلت کو سمجھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص 1 دن کا اعتکاف کرے۔ کتنے دن کا؟ 1 دن کا اعتکاف کرے، اور ایک روایت میں ہے کہ تھوڑی دیر کا اعتکاف کرے، تو اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں۔ خندق کس کو کہتے ہیں؟ ایک گڑھے کو کہتے ہیں، کہ خندق اس لیے بنائی جاتی تھی تاکہ کوئی دشمن ہم پر چڑھائی نہ کر سکے، کوئی اس کو پار نہ کر سکے۔ تو خندق اس لیے بنائی جاتی ہے کہ کوئی چیز اس کو پار نہ کر پائے، ہم تک پہنچ نہ پائے۔ تو اللہ رب العزت 3 خندقیں جہنم کے اور ہمارے درمیان بنا دیتا ہے، اور روایت میں آیا ہے کہ ایک خندق اتنی بڑی بنا دیتا ہے 3 میں سے ایک، کہ وہ 70 سال کی مسافت کے بقدر اس کا سفر ہوتا ہے۔ ایسے تینوں کا وہی ڈیوریشن ہوگا۔ تو بہرحال دوستو، اعتکاف کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اعتکاف اگر ہم سمجھیں تو یہ اس چیز کا نام ہے کہ ہم دنیا سے کٹ کر اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ کے دھیان اور توجہ کے حوالے کر دیں۔ کیونکہ دوستو پچھلی امتوں میں ایک چیز جائز تھی، اس امت کے لیے وہ حرام ہے،
اس کا نام ہے رہبانیت۔ پچھلی امتوں میں لوگ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے دھندے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے پہاڑوں پر نکل جاتے تھے، جو ہے سنسان جو ہے بستی کو چھوڑ کر سنسان جگہوں پر نکل جاتے تھے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم اس دنیا کی جھمیلے سے نکل کر جب تک نہیں نکلیں گے اس وقت تک اللہ کو نہیں پا سکیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے رہبانیت کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس امت کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہتے ہیں کہ تو بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر، دھندے کاروبار میں رہ کر، دنیا کی تمام مشاغل میں رہ کر مجھ کو راضی کر لے، یہ تیرے لیے رہبانیت سے بڑھ کر عمل ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود دوستو، جو چیز پچھلی امتوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنی ہے، اس کے کچھ نہ کچھ اثرات تو ہوں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ 10 دن کا اعتکاف ہم سب کو دیا ہے کہ ٹھیک ہے، پوری زندگی کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ دیر کے لیے تم کو مخلوق سے کٹنا ہوگا، کچھ نہ کچھ دیر کے لیے تم کو مخلوق سے کٹنا ہوگا۔ اس کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے نبی بنانا چاہا، یہ تو طے تھا پہلے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانا ہے، لیکن اس کے باوجود جب اس کا وقت آیا تو روایت میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی، تنہائی محبوب ہونے لگی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مشرکین مکہ کا حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک کوڑن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنے آپ کو ایک ایسے نور اور ایک ایسے ہستی سے قریب تر کرنے کی فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس نے پوری دنیا کو بنایا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کی مدد کیا کرتی تھی، کچھ کھانے پینے کے لیے تیار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور اس وقت تک نہیں لوٹتے تھے غار حرا سے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے پینے کی چیزیں ختم نہ ہو جائیں۔ بعض موقع ایسے بھی آئے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خود جب ان کو احساس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی ہوں گی تو خود واپس سے کھانا پینا لے جا کر ان کو دے دیا کرتی تھی۔ تو جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر انتظام رہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل غار حرا میں اللہ رب العزت نے جو ان پر الہام کیا تھا وہ اعتبار سے اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اب اس کٹنے کا فائدہ یہ ہوا، دنیا سے کٹنے کا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے اللہ رب العزت نے اتنا تیار کر دیا کہ اب فرشتے کو دیکھنے کی کیپیسٹی پیدا ہو گئی، فرشتے کو دیکھنے کی کیپیسٹی اور ایک استطاعت پیدا ہو گئی۔ اور جب حضرت جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی مرتبہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، مطلب ایک چیز کو لینے کے اندر طاقت پیدا ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس نہیں ہے کہ یہ طاقت میرے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے کہتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نے کبھی تعلیم حاصل نہیں کی۔ اب جبرائیل علیہ السلام یہ نہیں کہتے چلو ٹھیک ہے میں تم کو سکھاتا ہوں، حضرت جبرائیل نے دبایا، بھیجا، روایت میں آتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکلیف محسوس کی، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا، پڑھی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل نے اس طرح 3 بار دبایا اور پھر وہ آیتیں اللہ کے نبی کو سنائی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ طاقت پیدا ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو، جس کو پہاڑ نہ برداشت کر سکے، جس کو بڑی بڑی مخلوقات برداشت نہ کر سکی، اس کو ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دل جو ہے برداشت کرنے والا بن گیا۔ تو معلوم ہوا دوستو کہ تنہائی اور دنیا سے کٹنا یہ اللہ سے قریب ہونے کا بھی ذریعہ ہے، اور اپنے اندر ایک عجیب طاقت، ایک عجیب انرجی پیدا کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اپنے مجاہدے کو بڑھاتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ لنگی کو کس لیتے تھے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اب میں جو کمر باندھ چکا ہوں، اب جو ہے
آگے بڑھ کر رہوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اپنی جو ہے محنتوں کو، مشقتوں کو، اپنے سخاوت کو، ان تمام چیزوں کو بڑھا دیتے ہیں. تو اب یہ جو عشرہ آ رہا ہے اس میں ہم کو آگے بڑھنے کی فکر کرنا ہے. اور اعتکاف کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم کو لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو جائے. اللہ رب العزت نے اس رات کو چھپا کر رکھا ہے. اللہ رب العزت جس چیز میں اپنے بندوں کی محنت چاہتے ہیں، کوششیں چاہتے ہیں، اس چیز کو اللہ رب العزت چھپا دیتے ہیں. جیسے جمعہ کے دن دعا کی قبولیت کا وقت ہے، کبھی ہے وہ نہیں پتا، اللہ رب العزت نے چھپا دیا ہے. اسی طرح شب قدر کو اللہ رب العزت نے چھپا دیا ہے کہ اب تم اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے اس کو حاصل کر لو. لہذا یہ ہو گئے اعتکاف کے فضائل. اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے ہمیں اتنا نوازنا چاہتے ہیں. اب ہم مسائل کو سمجھیں اعتکاف کے. اعتکاف جو ہے اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ ڈکشنری میں کہتے ہیں اعتکاف کسی چیز کے اپنے اوپر لازم کرنے کو. اسی طرح اعتکاف کہتے ہیں کسی جگہ پر ٹھہرے رہنے کو، اپنے آپ کو ٹھہرانے کو. اور اصطلاح کے اندر شریعت کی زبان میں اعتکاف کہتے ہیں ایک مخصوص وقت کے لیے اپنے آپ کو مسجد شرعی میں ٹھہرانے کو. مسجد اور مسجد شرعی ہونی چاہیے، یعنی جس میں امام اور مؤذن طے ہو اور جس میں جمعہ وغیرہ ادا کی جاتی ہو. بہرحال ہم اعتکاف کے مطلب کو سمجھ گئے. اب اعتکاف جو ہے اس کی قسمیں ہیں. اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلی قسم اعتکاف کی نفل میں شمار ہوتی ہے، سنت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. اس اعتکاف کے وقت کی کوئی لمٹ نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہم نماز کے لیے، ظہر کی نماز کے لیے سال بھر میں کبھی بھی آئیں، رمضان کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں. ہم کبھی بھی آ جائیں مسجد کے اندر اور ہم نیت کر لیں، جس کی دعا بھی ہے مشہور، بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. تو یہ دعا پڑھ لیں یا پھر بس نیت کر لیں کہ اب میں جتنی دیر مسجد میں رہوں گا میری نیت اعتکاف کی ہے. تو مسجد میں نماز پڑھنے کا اور جو ہے جو بھی عمل کرنے ہوا ہے اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور اعتکاف کی نیت ہم نے کی اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا. یہ مطلق اعتکاف ہے، اس کی کوئی ٹائم کی بھی لمٹ نہیں ہے. 5 منٹ کے لیے جب ہم آئے ہیں تو ہم وہ نیت کر لیں. دوسرا جو اعتکاف ہے وہ واجب اعتکاف ہے کہ ہم نے کوئی منت مان لی، کوئی نظر مان لی کہ اللہ رب العزت میرا بیٹا بیمار ہے، میری بیٹی بیمار ہے، میرے ابا امی بیمار ہے، جو بھی ہے، اگر اللہ تو نے اس کو شفا دے دی تو میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا. اے اللہ رب العزت میرا فلاں جائز کام رکا ہوا ہے، اگر یہ پورا ہو جائے گا تو میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا. اور دوستو یہ بہت مؤثر عمل ہے. ہم جو ہے فلاں وظیفے، فلاں اس میں لگتے ہیں. یہ دوستو بہت اہم عمل ہے، انشاءاللہ اس سے کام بن کر رہے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بہرحال ایک آدمی نے نیت کر لی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا، 1 دن کا، 2 دن کا، جو بھی اس نے نیت کی. کم سے شروع کرے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بڑی نیت کر لیتے لیکن ہو نہیں پاتی، تو اس لیے اس کو سمجھے کہ جتنا ہو سکتا ہے اتنی ہی نیت کرے. اسی طرح مال کی بھی نیت کر سکتے کہ میں نے فلاں کام ہو جائے گا تو اتنا صدقہ کروں گا. لیکن اب موضوع اعتکاف کا اس لیے بتا رہا ہوں. تو اگر کسی نے اعتکاف کی نیت کی ہے اور اس کا کام ہو گیا، جو کام اس نے چاہا تھا اللہ سے، بیماری سے بچنا چاہا تھا، بیماری کو دور کرنا چاہا تھا، اب اس کے اوپر وہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر یہ نہیں کیا بلکہ اس نے خود اپنے اوپر لیا ہے اس کو. اب یہ اعتکاف اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے. تو دوسری قسم اعتکاف کی واجب ہے. ایک تو نفل اور سنت قسم میں آتا ہے، ایک واجب. اور تیسرا جو اعتکاف ہے وہ ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، وہ ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف. اب یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا کیا مطلب ہے؟ سنت مؤکدہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سنت کو، جس کام کو پابندی سے بلا ناغہ کیا ہے. اور علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر جس بستی کے اندر کچھ لوگ اعتکاف کر لیتے ہیں، کچھ لوگ اعتکاف جس بستی میں کر لیتے ہیں تو وہ اعتکاف پوری بستی والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا تو بستی والے اس اہم عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوں گے. اس لیے اس بات کو سمجھیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. تو اس کے اندر ہمیں سنجیدہ قسم کے لوگ اور جو واقعی اعتکاف کا اہتمام کر سکتے ہوں. اعتکاف صرف جو ہے مسجد میں آ کر ٹھہرنا اور ایک
یہ بولے مائنڈ فریش ہو جائے گا، اس کے لیے نہیں ہے بھائی، بہت اہم مقصد ہے اس کا. اور اعتکاف کرنے والا دوستو یہ گویا کہ اپنی پوری بستی کا نمائندہ ہے. کیا ہے؟ نمائندہ ہے. اور اللہ کے سامنے پوری بستی کے حالات اور پورے ملک کے حالات رکھنے والا ہے. اس لیے بڑے سنجیدہ قسم کے لوگ اعتکاف میں بیٹھے جو سوجھ بوجھ رکھنے والے ہوں، نہ کہ بس ایسے ہی بیٹھ لیے، موڈ ہو گیا، مزہ آ گیا. اس کے لیے اعتکاف میں نہیں بیٹھنا ہے. اعتکاف کے لیے 4 شرطیں ہیں. کتنی شرطیں ہیں؟ اب مسائل انشاءاللہ اس کے کل بتاؤں گا میں کہ ان چیزوں کو اعتکاف کی پابندی کرنی چاہیے. 4 چیزیں ہونی چاہیے اعتکاف میں، 4 شرطیں ہیں اعتکاف کی. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نیت کرنا. اعتکاف کی نیت کرنا، پھر آخر تک جمے رہنا. نمبر 2 شرط یہ ہے کہ اعتکاف مسجد شرعی میں ہو، جیسے میں نے بتایا جس میں امام مؤذن باقاعدہ طے ہو اور جس میں جمعہ کی نماز ادا ہوتی ہو. نمبر 3 وقوف یعنی ٹھہرنا. وقوف یعنی ٹھہرنا، جو ہم نے 10 دن کی نیت کی ہے 10 دن ٹھہرنے کی کوشش کریں. اور نمبر 4 معتکف، یعنی معتکف ہوتا ہے، ایک معتکف ہوتا ہے. معتکف کہتے ہیں اعتکاف کرنے والے کو معتکف، اور معتکف کہتے ہیں جس جگہ پر اعتکاف کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ بات تھی کہ ایک مسجد کا کونا، ایک مسجد کی جو ہے نا سائڈ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے لگا دیا کرتے تھے، چادریں باندھ دیا کرتے تھے، تاکہ ایک سوئی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ لوگ ایک سوئی کے ساتھ وہاں پر اپنی عبادتوں میں مشغول رہیں. تو یہ 4 شرطیں ہیں اعتکاف کے لیے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. ہمارے سامنے مسائل فضائل بھی آ گئے. اب مسائل کچھ آئے ہیں، انشاءاللہ کچھ کل آئیں گے. تو جو سنجیدہ حضرات ہیں وہ اس بات کی فکر کریں کہ اعتکاف کی تیاری آج ہی سے شروع کر لیں. جو دنیا کی کاروبار ہے، کام دھندے ہیں، جو تمام چیزیں ان کو سیٹ کر لیں اور پھر جو ہے خالص اللہ کے لیے. اور اعتکاف کا ایک دوستوں مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو رکھ دیں. جیسے لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں، انشن کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں سرکار سے بات منوانے کے لیے. یہاں پر جو ہے ہم اپنے حالات درست کرنے کے لیے، پورے امت کے حالات درست کرنے کے لیے اللہ کے سامنے پڑ جائیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو رکھ دیں کہ اللہ رب العزت یہ کام بنا دے، میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں. تو اللہ رب العزت کو بڑا پیار آتا ہے اس عمل پر. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے چھوٹنے پر آئندہ سال 20 دن کا کر رہے ہیں. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت سے قریب ہوئے تو بھی 20 دن کا کیا. تو یہ معمولی عمل نہیں ہے دوستو. اس لیے جو نوجوان بھی بیٹھنا چاہتے ہیں اعتکاف کے اندر، جو سنجیدہ قسم کے ہیں، وہ بھی پوری نیت کر کے کہ اعتکاف کی پوری پابندی کے ساتھ ہم بیٹھیں گے. مسجد جو ہے دوستو، اس کے اندر فرشتوں والا ماحول ہوتا ہے. جب ہم اس ماحول میں ڈھلنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے اندر بھی فرشتوں والی صفت آئے گی. اور اگر ہم نے باہر کا ماحول مسجد میں بنا دیا تو پھر جو ہے اندر کا ماحول بھی باہر کا بن جائے گا، تو ہمارا مقصد حل نہیں ہوگا. لہٰذا ہم اس کی فکر کریں، آج ہی سے تیاری کر لیں. آئندہ انشاءاللہ کل اس کے مسائل بھی آئیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سے کی توفیق. سبحان اللہ.